درود و سلام آقائے دو جہاں امام اعظم خطیب اعظم سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ کے لیے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے بارے میں یہ سنت جاریہ ہے کہ جس شخص نے بھی دنیا کے اندر مصائب، تکالیف اور آزمائشوں کو حرام کے ارتکاب پر ترجیح دی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا کے اندر بے پناہ خوشیوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ شخص ان آزمائشوں کے اندر، ان مصیبتوں کے اندر ہلاک بھی ہو جاتا ہے تو رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑی کامیابی رکھی ہے۔ احبابی گرامی قدر، وہ لوگ بڑے ہی سعادت مند ہوا کرتے ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارتے ہیں اور ان چیزوں سے رک جاتے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی تو یہ اعلان بشارت کیا گیا تھا، من ترک للہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو شخص کسی چیز کو رب العالمین کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس چیز سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں۔ احبابی گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جو چیزیں بھی ہمارے لیے حرام ٹھہرائی ہیں ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز بھی رکھی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سود کو حرام ٹھہرایا ہے تو اس کے بدلے میں نفع بخش تجارت ہمیں عطا کی۔ اگر جوئے کو حرام قرار دیا ہے تو اس کے بدلے میں اونٹوں، گھوڑوں اور تیروں کے مقابلے میں حاصل ہونے والے انعام کو ہمارے لیے جائز قرار دیا۔ مردوں کے لیے ریشم کو حرام قرار دیا گیا مگر اس کے بدلے میں کاٹن کے عمدہ لباس کو حلال کیا گیا۔ زنا کو حرام قرار دیا گیا تو اس کے بدلے میں نیک صالح بیویوں کو عطا کیا گیا۔ دنیا کے اندر شراب کو حرام کیا گیا تو اس کے بدلے میں جنت کے اندر شراب کی نہروں کو جاری کیا گیا۔ الغرض اللہ رب العزت نے جو چیزیں بھی حرام ٹھہرائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انسان کو اس سے اچھی چیز عطا فرمائی ہے۔ اگر انسان ان حرام چیزوں سے رک جاتا ہے تو اللہ رب العزت عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، من ترک اللباس تواضعا للہ وہو یقدر علیہ، جو شخص اللہ رب العزت سے تواضع اختیار کرتے ہوئے، عاجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے کسی عمدہ لباس کو پہننے سے رک جاتا ہے، حالانکہ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وہ اس لباس کو پہننے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس وسائل بھی موجود ہیں، عمدہ لباس پہن سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ اس لباس کو پہننا چھوڑ دیتا ہے۔ دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن تمام امتوں کے سامنے بلائیں گے، حتی یخیر من ای حلل شاء یلبسها، یہاں تک کہ اس آدمی کو اختیار دیا جائے گا وہ ایمان کی پوشاکوں میں سے جو مرضی پوشاک پہن۔ اور اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من ترک شہوتا
वहुव यक़दिरु अलैहि दआहु अल्लाहु यौमल क़ियामा। जो शख्स किसी बुराई को छोड़ता है, अल्लाह ताला से डरते हुए उस बुराई को छोड़ देता है, हालांकि उसके पास वसाइल मौजूद हैं, बुराई कर सकता है, लेकिन वो अल्लाह ताला से डरते हुए उस बुराई को छोड़ देता है, दआहु अल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी तमाम उम्मतों के सामने बुलाएंगे और उसे इनाम व इकराम से नवाजेंगे। तारीख के अंदर अगर देखा जाए तो कितनी ही ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किसी चीज़ को छोड़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उनसे भी बेहतर चीज़ अता फरमाई। सबसे पहले एक मिसाल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के अंदर है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली उम्मतों के अंदर एक ऐसा आदमी गुजरा है जो लोगों को कर्ज दिया करता था और अपने गुलामों को ये हुक्म देता था कि जब तुम कर्ज की वसूली के लिए जाओ तो साहिबे कशास जो कर्ज को वापस अदा करने की ताकत रखता है उसे थोड़ी और मोहलत दे देना ताकि वो आसानी के साथ कर्ज को अदा कर सके। अगर तुम किसी गुराबा गरीब के पास, तंगदस्त के पास जाओ तो उसे कर्ज को माफ़ कर देना, मुमकिन है कि अल्लाह ताला इस वजह से हमें माफ़ कर दे। तो जब उस आदमी की रूह को कब्ज़ किया जाता है तो फरिश्ते उससे सवाल करते हैं, क्या तूने दुनिया के अंदर कोई नेक काम किया था? वो आदमी कहता है मैंने दुनिया के अंदर कोई नेक काम नहीं किया। फरिश्ते उसे फिर कहते हैं कि ज़ेन पर जोर डाल के याद कर कि दुनिया के अंदर तूने कोई अच्छा काम किया हो। वो कहता मैंने कोई नेक काम नहीं किया, बस एक काम था, मैं लोगों को कर्ज दिया करता था और अपने गुलामों से कहता था कि जब तुम साहिबे कशाश के पास जाओ तो उसे कर्ज अदा करने की थोड़ी और मोहलत दे देना और अगर तंगदस्त के पास जाओ तो उस कर्ज को माफ़ कर देना। तो रब्बुल आलमीन फरमाएंगे इसको माफ़ कर दो, तुम इससे दरगुजर करो। दुनिया के अंदर ये मेरे बंदों से दरगुजर किया करता था, आज मैं रब्बुल आलमीन इससे दरगुजर करता हूँ। दुनिया के अंदर ये लोगों को कर्ज माफ़ किया करता था, आज क़यामत वाले दिन मैं रब्बुल आलमीन इसको माफ़ करता हूँ। आज हम इस मुकाम पर अपने आप को खड़ा करके देखें कि अल्लाह ताला ने हमें माली वुसअत अता की है, क्या हम उसके ज़रिए से लोगों का भला कर रहे हैं या नहीं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, फबिहा। अगर नहीं कर रहे तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा माल किन कामों में सरफ हो रहा है। अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने हमसे हमारे माल के बारे में पूछ लिया तो हम जवाब नहीं दे सकेंगे। और दूसरी मिसाल जिसके ज़रिए से हम बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला के लिए किसी चीज़ को छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर चीज़ अता फरमाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या जो सूरत स्वाद के अंदर ववहबना लिदाऊद सुलैमान निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब इज़ उरिज़ा अलैहि बिल अशी साफ़िनातुल जियाद, इन आयात की तफसीर के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। वो कुछ यूँ है कि जिहाद के अंदर घोड़े इस्तेमाल होने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को घोड़े बहुत ही महबूब थे। उनके पास कवीउल जुस्सा पड़ों वाले उड़ने वाले घोड़े मौजूद थे, लेकिन एक दिन यूँ होता है कि वो घोड़ों की खिदमत में, घोड़ों की देखभाल में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनकी नमाज असर का वक़्त गुजर जाता है। जब उनको मालूम होता है कि मेरी नमाज गुजर गई, उन्हें एहसास होता है और वो बड़े दुख बड़े लहजे में कहते हैं कि ए सुलेमान, तुझे रब की इबादत से कोई चीज़ गाफिल नहीं कर सकती थी। तो वो फ़ौरन तमाम घोड़ों को मंगवाते हैं और सबको ज़िबा कर देते हैं और ये कहते हैं
کہ جو چیز اللہ رب العزت کی عبادت میں حائل ہوگی، سلیمان کا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ قربانی، ان کی یہ عادت اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کی قدر کرتے ہوئے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ جو گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم کے مطابق ان کو جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ان کو اڑا کے لے جاتے۔ یہ تھی دوسری چیز، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر چیز ان کو ہوا عطا فرمائی۔ اور تیسری مثال جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مکمل ایک صورت بیان کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی ٹوٹل 4 بیویاں تھیں، ان میں سے 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ایک بیوی سے، اور باقی 10 بیٹے باقی 3 بیویوں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے باقی بیٹوں کی بنسبت بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بیٹوں کے دل میں یہ حسد پیدا ہو گیا کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ہمارا باپ ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کیا کرتا ہے۔ انہوں نے ایک ناپاک ارادے کو اپنے دل میں چھپا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یعنی اپنے باپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجا کریں، وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، کھایا پیا کرے۔ ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے یہ خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کہیں یوسف کو کوئی بھیڑیا نقصان نہ پہنچا دے، تو انہوں نے اپنے باپ کو اطمینان دلاتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو جا کر ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ ایک قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور ان کو آگے بیچ دیا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی گھر کے اندر یوسف علیہ السلام پرورش پاتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی بے ایمان ہو جاتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دیتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ اس طرح بیان فرمایا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ جب اس عورت کا ایمان خراب ہوا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قال معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی برائی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور جیل میں جانا پسند کر دیا، جس کا بدلہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا فرما دی۔ غور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی کو قبول نہیں کیا، جیل میں جانا برداشت کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو مصر کی سلطنت عطا فرما دی۔ اور تیسری مثال جو سورۃ البروج کی تفسیر کے اندر لکھی گئی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک جادوگر تھا، اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ میں اب زیادہ عمر کا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی بچہ بھیجو، میں ان کو جادو کی تعلیم میں اس کو اپنے جادو کا علم سکھلا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کو منتخب کر کے اس جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ وہ بچہ روزانہ اس جادوگر کے پاس جاتا اور اس کا جادو سیکھنا شروع کر دیتا۔ ایک دن اس نے ایک راہب کو دیکھا جو اس کے گھر کے درمیان اور جادوگر کے گھر کے درمیان بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا، اس سے باتیں کرتا اور اس سے اچھی باتیں لیا کرتا تھا۔
ایک دن یہ ہوا کہ جب وہ راہب کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو جادوگر کے لیٹ جانے کے پاس وہ اس کو سزا دیتا. جب وہ گھر جاتا تو گھر جا کے بھی اس کو سزا ملتی کہ تو لیٹ کیوں آیا ہے. تو اس نے یہ معاملہ آ کر اس راہب کو بتلایا کہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اگر گھر جاؤں تو ادھر سے سزا ملتی ہے، اگر جادوگر کے پاس جاؤں تو ادھر سے سزا ملتی ہے. تو اس راہب نے اس کو ایک ترکیب بتائی کہ جب تو جادوگر کے پاس جایا کر تو اسے کہا کر کہ میں گھر سے ہی لیٹ آیا تھا. اگر تو جب گھر جائے تو کہنا مجھے جادوگر نے روک لیا تھا اس لیے میں گھر لیٹ آیا ہوں. دن گزرتے گئے، راتیں گزرتے گئیں. ایک دن وہ بچہ اپنے معمول کے مطابق اس جادوگر کی طرف جا رہا تھا کہ وہ رستے کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا اژدہا رستے کو بند کیے ہوئے ہے. لوگ گزرنے سے پریشان ہیں. وہ سوچتا ہے کہ یہی وقت ہے کہ جادوگر کا دین یا راہب کا دین، اس کو آزما کے دیکھتے ہیں کہ کون سا دین سچا نکلتا ہے. ایک پتھر کو اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اگر راہب کا دین اس جادوگر کے دین سے بہتر ہے تو اس اژدہا کو ہلاک کر دے. وہ یہ کہہ کر جیسے ہی پتھر کو مارتا ہے وہ اژدہا ہلاک ہو جاتا ہے. لوگ اس کے اس کارنامے سے دیکھ کر بڑے ہی متاثر ہوتے ہیں. اس کی شہرت پورے علاقے کے اندر پھیل جاتی ہے اور وہ بچہ آ کر اس راہب سے اس معاملے کا تذکرہ کرتا ہے. وہ راہب اسے کہتا ہے کہ بیٹا تو یقیناً مجھ سے اعلیٰ تر ہے، اب تیرے اوپر ایسی مصیبت آنے والی ہے لیکن اس مصیبت کے اندر تو نے میرا نام نہیں لینا. لوگ اس بچے کے پاس دور دور سے دم کروانے کے لیے، اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ اندھوں کو جو پیدائشی طور پہ اندھے ہوتے ہیں ان کو شفا عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتے ہیں. ایک اسی بادشاہ کا وزیر جو اندھا ہو جاتا ہے اس تک یہ خبر پہنچتی ہے. وہ بہت سارے تحائف تحفے لے کر اس بچے کے پاس آ جاتا ہے کہ تو اگر میری بینائی کو لوٹا دے گا تو میں یہ تمام تحفے تجھے دے دوں گا. وہ بچہ آگے سے کہتا ہے کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ میرا اللہ تعالیٰ سب کو شفا دیتا ہے. اگر تو ایمان لے آئے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ رب العزت تیری بینائی کو واپس لوٹا دیں گے. وہ وزیر بھی ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیتے ہیں. جو وزیر اپنے معمول کے مطابق بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے معاملات حل کرنے لگتا ہے. بادشاہ اس کو دے کر کہتا ہے کہ تو اندھا تھا، تیری بینائی کس نے واپس لوٹا دی؟ وہ وزیر کہتا ہے کہ میرے رب نے. وہ بادشاہ آگے سے کہتا ہے اچھا میں نے، کیونکہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب سمجھا کرتا تھا کہ میں ہی سب کا رب ہوں، میں ہی سب کو پالنے والا ہوں. وہ وزیر آگے سے کہتا ہے نہیں، بلکہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے یہ شفا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری یہ بینائی واپس لوٹائی ہے. وہ اس وزیر کو سزا دینی شروع کر دیتا ہے. اتنی سزا دیتا ہے کہ وہ وزیر اس بچے کا نام لے لیتا ہے کہ مجھے یہ تعلیم اس فلاں بچے نے دی ہے. جب اس بچے کو لایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، یہ وہی بچہ تھا جس کو بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا. تو وہ کہتا ہے تو نے اتنا زیادہ جادو سیکھ لیا، اب تو لوگوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. وہ کہتا میں دور نہیں کرتا بلکہ میرا اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو شفا دیتا ہے. وہ بادشاہ اس بچے کو بھی ذلیل کرنا اور اس کو سزا دینا شروع ہو جاتا ہے. اتنی سزا دی جاتی ہے کہ وہ بچہ بھی اس راہب کا نام لے لیتا ہے. جب اس راہب کو لایا جاتا ہے، اس راہب کو اس کا دین چھوڑنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے مگر وہ راہب اپنا دین نہیں چھوڑتا. بادشاہ اس راہب کو ایک آرے کے آگے رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. اور جب وزیر سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تو بھی اس دین کو چھوڑ دے، وہ بھی دین چھوڑنے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس وزیر کو بھی آڑے کے آگے رکھ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. جب بچے کی باری آتی ہے، بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے کو لے جاؤ
اور فلاں پہاڑ سے جا کے نیچے پھینک دینا۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پھرتا تو پہاڑ سے نیچے پھینکانا۔ جب وہ بچہ اور وہ لوگ پہاڑ پر پہنچتے ہیں تو وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ تو ان سب سے مجھے کافی ہو جا، جس طرح سے تو چاہتا ہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے، وہ پہاڑ ہلنے لگتا ہے، تمام سپاہی گر جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ پھر سے ہنستا کھیلتا اس بادشاہ کے دربار میں آتا ہے، اور بادشاہ اس سے سوال کرتا ہے کہ وہ سپاہیوں کا کیا بنا جو تیرے ساتھ بھیجے تھے؟ وہ بچہ عرض کرتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر وہ چند سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو لے جاؤ سمندر کے اندر، اس کو لے جاؤ، اگر تو یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سمندر کے اندر پھینک دینا۔ سمندر کے اندر پہنچنے کے بعد وہ پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جا۔ تمام لوگ، تمام سپاہی گر جاتے ہیں، اور وہ بچہ پھر سے بچ کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، اور بادشاہ پھر سے وہی سوال کرتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا بنا؟ تو وہ پھر سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ بچہ اب اس کو بتاتا ہے کہ اے بادشاہ یہ سن لے، اس وقت تک تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تو میرے بتلائے ہوئے طریقے پہ عمل نہ کرے، اگر تو اس طریقے پہ عمل کر لے گا تو مجھے تو قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ بتلا وہ طریقہ کیا ہے جس کے ذریعے سے میں تیرا کام تمام کر دوں؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ایک میدان کے اندر تمام لوگوں کو جمع کیا جائے اور مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے، اور ایک تیر کو بسم اللہ رب الغلام کے ساتھ چھوڑا جائے۔ وہ بادشاہ اسی طرح کرتا ہے، جب اس تیر کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کی سیدھا کن پٹی پہ لگتا ہے، بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ جب لوگ یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ بادشاہ رب کہنے والا اس وقت تک بچے کو نہیں مار سکا جب تک اس نے اس بچے کے رب پر ایمان نہیں لایا، بلکہ اس کے سامنے عاجز نہیں ہوا، اس وقت تک اس نے بچے کو نہیں مار سکا۔ تو سب لوگ کہتے ہیں آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس بادشاہ کو بتلایا گیا کہ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا کہ تمام لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے پورے علاقے کے اندر خندقیں کھودنے کا حکم دے دیا، خندقوں کے اندر آگ جلا دی، اور اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ اگر یہ لوگ دین سے پھر جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پھرتے تو ان کو خندقوں کے اندر پھینک دینا۔ لوگ اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے خوشی خوشی ان خندقوں کے اندر چھلانگیں لگا دی۔ ایک عورت جس کا ایک شیر خوار بچہ تھا، وہ تھوڑی گھبرائی، لیکن اس کا بچہ بول کے کہتا ہے کہ امی جی آپ نہ گھبرائیے، آپ یقیناً حق پر ہیں۔ وہ ماں بھی چھلانگ لگا دیتی ہے۔ میرا اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بچے نے جس نے جادو سیکھنا چھوڑ دیا، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں پوری قوم کو ہدایت نصیب فرمائی تھی۔ اگر آج ہم بھی کسی چیز کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں اس سے بھی بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔